بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی بزرگوں دوستو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس کائنات کا مالک ہے اور خالق ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کلمہ اور ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ جل جلالہ ان سب نعمتوں کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ دنیا میں کم ہے، موت کے بعد قبر میں اور قبر کے بعد حشر کی زندگی میں زیادہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالی بد اعمال لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گے اور کفار کو بھی جہنم میں پھینک دیں گے تو کفار مسلمانوں کو طعنہ دیں گے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، آج وہ نبی تمہیں جہنم سے نکال نہ کر سکا۔ تم تو کلمہ پڑھ کر بھی جہنم سے نکل نہ سکے، تم تو کلمہ پڑھ کر بھی جہنم میں، اور ہم کلمے کا انکار کر کے بھی جہنم میں ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت کی غیرت کو جوش آئے گا۔ اللہ جل جلالہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ہر وہ بندہ جس کے دل میں ذرہ برابر، رتی برابر ایمان ہے، اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو میرے بھائیو، ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس وقت کافر تمنا کریں گے، اے کاش آج ہم بھی مسلمان ہوتے، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا اور نام کے مسلمان ہوتے، جہنم سے نکال دی جاتے۔ اس لیے ایمان کی قیمت اس دنیا میں نہیں، ایمان کی قیمت اس وقت محسوس ہوگی۔ لا الہ الا اللہ کی قدر و قیمت، یہ جو کلمہ ہم نے سب کو عطا فرمایا ہے، یہ کلمہ جو اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے اور ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہ کلمہ بڑی قیمت والا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ مجھے خاص آپ ذکر فرما دیجئے جسے میں کرتا رہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ تم یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ یہ کلمہ تو سارے نبی پڑھتے ہیں، مجھے کوئی خاص ذکر عنایت فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ کلمہ اتنا برکت والا اور عظمت والا ہے، اگر 7 زمینوں اور آسمانوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، یہ کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، باقی اٹھ جائیں گے۔ اتنا عظمت والا کلمہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کلمہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتوں کو بھی دیا گیا، لیکن اللہ تعالی نے ہمیں اس نبی کا کلمہ عطا فرمایا ہے جس نبی کو امتی بننے کی خواہش نبیوں نے بھی کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تمنا کی، لیکن ان کی یہ تمنا پوری نہ کی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، ان کی درخواست کو قبول کر لیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہے، قیامت سے پہلے آسمان سے نازل ہوں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر رہیں گے۔ تو حضور علیہ السلام کا امتی بننا اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ حضرت انبیاء علیہ السلام نے بھی تمنا کی
کہ کاش اللہ ہمیں حضور کا امتی بنا دے۔ مسلمان ہونا بہت بڑا اعزاز ہے، نہ کہ وزیر اعظم، نہ کہ آرمی چیف، نہ کہ ایم پی ہے، اسی چو مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے۔ کلمہ بھی ملے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کلمہ ملے، امتی بنے اور خاتم الانبیاء کا امتی بنے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ نبی پاک کا امتی، تو وہ بھی جو بد اعمال، فاسق اور فاجر، اور وہ بھی امتی ہے جو صالح اور نیک ایمان والا ہے۔ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ نے آپ میں سے کسی کو یہ سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائی، روزی کی توفیق عطا فرمائی، زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جب آدمی اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا کیا تو میں تمہاری ان نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ آگے فرماتے اللہ، قرآن سے آیت کا مفہوم ہے، اور اگر تم نے میری نعمت کی ناقدری کی تو میری سزا اور گرفت بڑی سخت ہے۔ اللہ ہمیں اپنی سزا اور گرفت سے بچائے، آمین۔ خالق کی بے پایہ نعمتیں۔ تو میرے بھائی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جمع ہے مرکز میں آئے ہیں، کوئی نماز پڑھتے ہیں، کوئی ذکر کرتے ہیں، تو میرے بھائی یہ اپنی ایمان بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں کہ اس طرح کے ماحول میں ایمان ترقی کرتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، تو دوسروں کی فکر بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، تبلیغ سے ہی کہا جاتا ہے کہ سارے مسلمان اعمال پر آ جائے اور سارے انسان جہنم سے بچ جائے، جنت والا بن جائے۔ یہی پیغمبروں کی مشن تھی، اور یہی کام پیغمبروں کی تھی، اور وہ لوگوں کو دلوں میں، بلکہ وہ لوگوں کے دلوں پر محنت کرتے، لوگوں کے دلوں سے غلط یقین نکالتے اور صحیح یقین پیدا کرتے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، میں سارے گناہ کو معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی شرک کی گندگی سے بچائے۔